السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، رب تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر ہے کہ مولا نے آج اس کا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء مرکز عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی مسجد اختری خلا گولکنڈہ میں سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا جاتا ہے۔ حالات حاضرہ کے پیش نظر ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء آن لائن اجتماع کیا جا رہا ہے۔ اس سنت و بھرے اجتماع میں درس قرآن ہوتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے اور درس اولیاء ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگی کے متعلق، ان کے کرامات کے متعلق بتلایا جاتا ہے اور مسائل بتلائے جاتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمیں کام آتے ہیں۔ وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، ایسے دیگر مسائل بتلائے جاتے ہیں اور ایک سنت مبارکہ بتلائی جاتی ہے۔ کھانا کھانے کی سنت، پانی پینے کی سنت، روزمرہ زندگی میں ہمیں جو کام آتے ہیں ویسے سنتیں بتلائی جاتی ہے اور حالات حاضرہ پر مختصر بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر و دعا ہوتی ہے اور صلاۃ و سلام کے جلسے کا اختتام ہوتا ہے۔ پچھلے 4 جمعہ سے ہم آن لائن اجتماع کر رہے ہیں۔ آن لائن اجتماع میں خیرت کلام پاک ہوتی ہے، نعت پاک ہوتی ہے اور حالات حاضرہ پر بیان ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، آنے والا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، جسے ہم ماہ رمضان المبارک کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت آپ کو بتلاتا چلوں۔ ماہ رمضان المبارک دیگر مہینوں سے افضل ہے۔ کس طرح افضل ہے؟ اس طرح افضل ہے جیسے رب تبارک و تعالیٰ کی بندوں پر افضلیت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان کا مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑے ہی جوش و خروش میں ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اسی کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 255 پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس احادیث مبارکہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ماہ رمضان المبارک میں
شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، پھر لوگ گناہوں میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں اس کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں انہیں قید کر لیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں وہ کھلے پھرتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے سفیدت مردت الشیاطین، یعنی سرکش بڑے بڑے شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وسوسے ڈالنے والے شیطان ایک خارجی شیطان ہوتا ہے، ایک داخلی شیطان ہوتا ہے، اور اردو میں انہیں غمزات کہتے ہیں۔ جو خارجی شیطان ہوتا ہے انہیں قید کر لیا جاتا ہے، اور جو داخلی شیطان ہوتا ہے وہ کھلے پھرتے ہیں، انہیں قید نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ شیطان 11 مہینے اس طرح وسوسے ڈال کر اتنا سخت کر دیتا ہے انسان کو کہ اس کی 1 مہینے کی غیر حاضری میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے لوگ اپنی عادت کے مطابق گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چوتھا یہ کہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جو لوگ بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، جو لوگ زناکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، شراب کے عادی ہوتے ہیں، جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں، اولیاء اللہ بزرگان دین کی گستاخی کرتے ہیں، علماء کرام کا ادب نہیں کرتے، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ لوگ کو چاہیے کہ یہ مہینے میں رب تبارک و تعالی دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالی کی رحمت بڑے ہی جوش و خروش میں ہوتی ہے، تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ مہینے میں گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اور رب تبارک و تعالی کو راضی کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، میں آپ کو قرآن مجید کے متعلق کچھ بتلاتا چلوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن رب تبارک و تعالی کے علاوہ ہر چیز سے افضل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید ہر کلام سے افضل ہے، قرآن مجید ہر کتابوں سے افضل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص قرآن مجید کی تعظیم کرتا ہے وہ در حقیقت رب تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی تعظیم نہیں کرتا وہ رب تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تعظیم کا مطلب، تعظیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو مخمل کے کپڑے میں لپٹ کر یا کسی اچھے کپڑے میں لپٹ کر اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھ دینا، یہ بھی ایک طریقہ تعظیم ہے،
لیکن یہاں تعظیم سے مراد قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کرنا ہے۔ تعظیم سے مراد یہاں پر یہ ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ہم معاشرے میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اگر 100 لوگ ہوں گے الا ماشاءاللہ قرآن مجید 100 لوگوں میں سے 25 لوگوں کو صحیح پڑھنے آتا ہے۔ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے نہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن مجید پر عمل نہیں کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو، اچھے خوش لہن انداز میں پڑھو۔ جب آپ رب تبارک و تعالیٰ کی حکم پر عمل نہیں کریں گے تو بھلا کیا رب تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی رہے گا؟ بالکل نہیں رہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا اور آپ کا ٹھکانہ نار جہنم ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں قرآن اس طرح افضل ہے جس طرح اولاد کے لیے والدین افضل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید ایسی شفاعت کرانے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن مجید ایسی مخالفت کرنے والا ہے جس کی مخالف سنی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کس کی شفاعت کروائے گا؟ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، جو قرآن مجید کو پڑھاتا ہے۔ قرآن مجید کس کی شفاعت کروائے گا؟ جو قرآن مجید کو سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ قرآن مجید کس کی شفاعت کروائے گا؟ جو قرآن مجید کو پر عمل کرتا ہے اور عمل کرواتا ہے۔ قرآن مجید کس کی شفاعت کروائے گا؟ جو قرآن مجید کو آگے پہنچاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے نہیں، قرآن مجید کو آپ سمجھیں گے نہیں، اس کی تلاوت نہیں کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرماتا ہے، جو ارشادات ہے رب تبارک و تعالیٰ کے، آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، کیا بھلا رب تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوگا تو یقیناً ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کی جو تلاوت کرتا ہے ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتے ہوئے سمجھاتا چلوں، وقت کا حکمران ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، اگر آپ ڈیلی اس کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو آپ کی پہچان بڑھے گی اس سے، اور آپ جب اس کی بات سنیں گے تو وہ آپ سے ہمیشہ راضی رہے گا۔ ویسے ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کریں گے، ہمیشہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی اور رب تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی دشمنی یا عداوت رکھا، وہ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ سے عداوت رکھا۔ اگر کوئی ان سے دوستی کرا، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ سے دوستی کرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علماء سے محبت کریں، حفاظ سے محبت کریں، عالموں سے محبت کریں، کیونکہ یہ لوگ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کی تو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان سے دوستی کریں، ان سے محبت کریں، یقیناً آپ رب تبارک و تعالیٰ سے دوستی کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے کتاب اللہ کو اپنے پاس رکھنے والوں، اے قرآن مجید کو اپنے پاس رکھنے والوں، قرآن مجید کی تعظیم کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی دعوت دے رہا ہے، تم اس کی دعوت پہ لبیک کہو۔ رب تبارک و تعالیٰ مزید تم سے محبت فرمائے گا اور اپنی مخلوق میں آپ کو محبوب ترین بنا لے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کی تعظیم کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو سنیں۔ رب تبارک و تعالیٰ تم سے مزید محبت فرمائے گا اور اپنی مخلوق میں محبوب ترین بنا لے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو قرآن مجید کو سنتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور کرتا ہے۔ جو قرآن مجید کو سماعت کرتا ہے، سنتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کے ہر رنج و غم کو دور کرتا ہے، ہر برائی سے دور رکھتا ہے، ہر گناہ سے دور رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے آخرت کی ہر مصیبت سے دور کرتا ہے۔ یاد رکھیں، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن قبر میں روشنی دیتا ہے۔ قرآن مجید قبر میں جب ممکن نکیر سوال کرتے ہیں تو قرآن مجید سوال جواب میں مدد کرتا ہے۔ کس کی مدد کرتا ہے؟ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اور حشر کے میدان میں، حشر کے جو سوال جواب ہوں گے، قرآن مجید جب بھی سوال جواب میں مدد کرتا ہے اور آپ کو جنت میں لے جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کی جو ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ اسے جزا عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی عظیم مانی جاتی ہے۔ وہ سورت کو جو یاد کرتا ہے، جو حفظ کر لیتا ہے، وہ سورت اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ وہ سورت ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ یاسین کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ بہت سے لوگ معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں، میں معاشی اعتبار سے بہت زیادہ پریشان ہوں اور کچھ وظائف بتلائیں تاکہ میری پریشانی میں معاشی اعتبار سے اور پریشانی مجھ سے دور ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص سے کہتے ہیں جب کبھی تم گھر میں جاؤ تو سلام کر لیا کرو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کبھی ایسا ہو تم گھر میں جاؤ اور کوئی نہ ہو فسلموا علیہ، مجھے سلام کر دینا اور وہ عمل نہ چھوڑنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ شخص کہتا ہے وہ عمل سے مجھے تو مالا مال ہونا ہی تھا اور میرے ہمسایہ بھی مالا مال ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کچھ معلومات میں آپ کو بتلایا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے کہنے سے زیادہ اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے خیرت کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کرتا ہوں سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے خیرت کلام پاک کے بعد محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبلغ سنی دعوت اسلامی عالی جناب قاری محمد سلمان احمد نوری قادری سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے خوش لہن انداز میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند اشعار سماعت کرے، اس امید کے ساتھ سب میرا ساتھ دیں گے، سب ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا شہید بہر بر او کرم کی نظر، یا شہید بہر بر او کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ تیری چوکٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں، تیری چوکٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ بارہ بٹتا ہے سلطان نکاح نکاح، بارہ بٹتا ہے سلطان نکاح نکاح، صدقہ مولا علی صدقہ حسن نکاح، صدقہ مولا علی صدقہ حسن نکاح، صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا، صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا، حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے، حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ذہن تیرے تصور
تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شہ آخرت ہے ثنا کان کا، ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا، ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا، تیرے نعتیں سنانا میرا کام ہے، تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے، سن کے طیبہ بلانا تیرا کام ہے، سن کے طیبہ بلانا تیرا کام ہے۔ ساقیا جان قرباں تیری جام پر، ہو نگاہ کرم اپنے قدام پر، ہو نگاہ کرم اپنے قدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، اور فیض جاری تیرا تا قیامت رہے، قیامت رہے، تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے، تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے، تیری محبوب چوکٹ سلامت رہے، تیری محبوب چوکٹ سلامت رہے، گنج رحمت لٹانا تیرا کام ہے، گنج رحمت لٹانا تیرا کام ہے، پیش ہر آرزو ہر تمنا کرو، پیش ہر آرزو ہر تمنا کرو، تھام لو جالیاں التجائے کرو، تھام لو جالیاں التجائے کرو، مانگنے والو دامن کشادہ کرو، مانگنے والو دامن کشادہ کرو، پیارے آقا کا فیض و کرم عام ہے، پیارے آقا کا فیض و کرم عام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، یا شہی بہر پر ہو کرم کی نظر، یا شہی بہر پر ہو کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ آئیے ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس کرتا ہوں مولوی شیخ طاہر قادری صاحب عامری صاحب کو وہ آئے اور آپ ہم سب کو اپنے ایمان افروز بیان سے منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم. نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. محترم و محتشم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا اپنے حبیب صاحب لولاک ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے بے پناہ احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کا سنہرا اور بابرکت مہینہ عطا فرما رہا ہے. چونکہ رمضان مبارک کی آمد ہے، اس لیے استقبال ماہ رمضان کے متعلق انشاءاللہ آج کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رب تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت صاحب لولاک ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام کو بلکہ ساری انسانیت کو، تمام عالم اسلام میں رہنے والے مسلمانوں کو ماہ سیام میں صحت و عافیت کے ساتھ روزے رکھنے، اس کی عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ کتاب ایسی ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور لوگوں کے لیے اس میں فیصلہ کن روشن باتیں ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اے لوگوں تم میں سے جو کوئی اس ماہ کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے. رب تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرض کردہ روزے رکھے. انسانیت میں بندہ اگر اہمیت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر بندہ منصوبہ بندی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر بندہ اپنی زندگی میں کچھ ہدف رکھتا ہے، ایم رکھتا ہے، مقصد رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے ایم کو اچیو کرنے کے لیے اسے پہلے منصوبہ بندی اور پلاننگ کرنی چاہیے. اور دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ بندہ جب کسی کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے، جب کوئی طالب علم کی طلب میں جب کسی اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ پہلے اس کی پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے کب تک اسکول میں پڑھنا ہے اور کب جا کر مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے. بہرحال اسی طرح اسکول اور کالج والے بھی ایک منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ بچے کو تعلیم دیتے ہیں، بچے کو نکھارتے ہیں، بچے کو علم کی دولت عطا کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں، ایک تاجر جب چاہتا ہے کہ اس کی تجارت معروف ہو، اس کی تجارت عام ہو،
تو وہ پہلے پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر حیوانات کا جائزہ لیں، چونٹیوں کو دیکھیں، وہ ماہ گرما میں ماہ سرما کی منصوبہ بندی کرتی ہے، پلاننگ کرتی ہے، لیکن اس سے کئی درجے زیادہ ایک بندہ مومن کو، ایک اشرف المخلوقات کو کئی زیادہ منصوبہ بندی آخرت کی کرنی چاہیے۔ اسے چاہیے کہ رہتی دنیا میں رب تبارک و تعالی نے جو اسے زندگی عطا کی ہے اس میں آخرت کی تیاری کرے۔ رب تبارک و تعالی نے ہمیں ایک سنہرا موقع پھر سے عطا فرما رہا ہے، تو اس سنہرے موقع کو، اس نعمت عظیم کو پانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ پہلے کچھ منصوبہ بندی کر لی جائے، کچھ اس کے متعلق پلاننگ کر لی جائے، کچھ اس کے متعلق تدبیریں کر لی جائے، اس کے متعلق کچھ فکر لاحق کر لی جائے۔ اس لیے کہ جب کوئی کام پلاننگ سے کیا جاتا ہے، کوئی منصوبہ بندی سے کیا جاتا ہے، تو وہ پائے تکمیل تک کامیابی کے ساتھ پہنچتا ہے، اور جو کام منصوبہ بندی سے نہیں ہوتا وہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کو نہیں پہنچتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ماہ رمضان المبارک قریب ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان بلکہ ماہ رجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماہ رمضان سے زیادہ، ماہ شعبان سے زیادہ، رمضان کے علاوہ کسی ماہ میں روزہ رہتے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول روایتوں میں ہمیں ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی اہمیت بتاتے ہوئے، رمضان کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے، رمضان کی فضیلت کی آگاہی عطا کرتے ہوئے یہ دعا فرمایا کرتے، بارگاہ عزت میں، بارگاہ صمدیت میں، بارگاہ ربوبیت میں یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ عزت میں دست بدراز ہو کر یہ دعا کرتے، اے باری الہ، ہمیں رمضان المبارک سے پہلے جو دو ماہ ہے، ماہ رمضان، ماہ رجب المرجب اور ماہ شعبان المعظم کی، ہمارے لیے اس میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رحمتوں والے، مغفرتوں والے، دوزخ سے رہائی والے مہینے رمضان میں بآسانی ہمیں اس میں پہنچا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد میں ایک روایت منقول ہے، امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم۔ مسند احمد میں جو روایت منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کی اہمیت کو آشکارا فرماتے ہوئے، ماہ رمضان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے صحابہ کرام کو اس کے آنے سے قبل بشارتیں دیتے ہیں، اس کی خوشخبری دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قد جاءکم شہر رمضان، اے صحابہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر مبارک، رمضان کا مہینہ ہی نہیں بلکہ بابرکت مہینہ تمہارے پاس آ گیا۔ یہ کیسا بابرکت مہینہ ہے؟ یفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جس میں جہنم کے
تمام دروازے مغلق کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے ہوئے ابھی آگے فرماتے ہیں وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اے صحابیوں، جس طرح عام مہینوں میں شیطان تمہاری عبادتوں میں حائل ہو جاتا ہے، شیطان تمہیں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن یہ مہینے میں شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے نہیں ڈالے گا، تمہارے دماغوں میں وسوسے نہیں چھوڑے گا، اس وجہ سے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، رب تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو حکم دے گا کہ اے ملائکہ اس ماہ مبارک میں شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دو، چنانچہ یہ مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، اس میں شیطان بیڑیوں میں چینوں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے حبیب پاک فرماتے ہیں اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من حرم خیرہا فقد حرم، جو ماہ رمضان المبارک کی وہ جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ بھلائی میں بہت بڑی بھلائی میں بہت افضل والی رات ہے، جو اس رات سے محروم رہا وہ حقیقت میں محروم رہ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنی چستی کے ساتھ بڑی یکسوئی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں عبادت کر سکے۔ ابھی ایک صحیح ابن خزیمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مستدرک علی الصحیحین میں بھی ایک روایت ہے، وہ یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ ایسا متبرک مہینہ ہے، ایسا رحمتوں کرم نوازشوں والا مہینہ ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ لَيْلَةٍ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگو، یہ ایسا متبرک مہینہ ہے، اس کی ہر شب میں ایک منادی ندا دیتا ہے، صدائیں بلند کرتا ہے کوئی اے نیکی کے طلبگار تو نیکی کر، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے گناہوں سے باز آ جا، اور فرمایا جاتا ہے وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس ماہ میں دوزخ سے رب تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے آزاد کیے جاتے ہیں، آزاد کیے ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ایک رات ہی پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ جیسا ہی رمضان المبارک کا ہلال آفتاب پر اپنی چمک دھمک کے ساتھ روشن ہوتا ہے، ویسے ہی اس کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے، اور رمضان کی آخری شب پر جا کر اس کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ تو ایسا بابرکت، ایسا رحمتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ کیسا مہینہ ہے۔ استقبال رمضان کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم تمام کو احادیث مبارکہ میں 3 خطبے ملتے ہیں جو بلیغ خطبے ہیں، بہت ہی احسن خطبے ہیں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ کو اس میں یہ پیغام دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں اس ماہ میں کتنی عام ہوتی ہے، کتنی رب تبارک و تعالیٰ کی اس میں کرم نوازیاں ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی اس میں کتنی اپنے بندوں پر عطائیں ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستقبلوکم تستقبلون 3 مرات، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نزل؟ قال لا، قال عدو حضر؟ قال لا، قال فماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ان اللہ عز وجل یغفر فی اول لیلة من شہر رمضان لکل اہل هذه القبلة واشار بیدہ الیہا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مخاطب ہو کر کہ اے لوگو تم پر سامنے سے کوئی آ رہا ہے، ایک آنے والا تمہارے سامنے آ رہا ہے اور تم اس کا استقبال کرو گے، تم اس کا بہترین استقبال کرو گے۔ جیسا ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کو سنا تو تمام کے دلوں میں گمان یہ پیدا ہوا شاید کوئی وحی نازل ہونے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عجوب حضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن حاضر ہونے والا ہے، کیا کوئی دشمن آنے والا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز آنے والی ہے، وہ کون سی چیز حاضر ہونے والی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان۔ اے صحابہ سنو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ، جس کی پہلی رات میں رب تبارک و تعالیٰ اس قبلے کے ماننے والوں سے، اس قبلے کے ماننے والوں کی رب تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت طلب کرتا ہے۔ اس قبلے کے اوپر عقیدہ رکھنے والوں کی رب تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت کرتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اشار بیدہ الیہا، قبلے کی طرف اشارہ کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس قبلے کے ماننے والے، یعنی بیت اللہ کے ماننے والے جو ہے اللہ رب العزت ان تمام کی بخشش و مغفرت ماہ رمضان المبارک کی شب میں فرمائے گا، بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو ایسا مقدس، ایسا بابرکت، ایسا عظیم مہینہ، ایسا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فکر ہونے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا پہلے سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس مہینے کا پہلے سے ہمیں انتظام کرنا چاہیے، اس مہینے کا پہلے سے ہمیں منصوبہ بندی پلاننگ کرنی چاہیے کہ یہ اتنا متبرک مہینہ آقا علیہ السلام نے اتنی اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ مہینہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے۔ کتنے ہی ایسے ساتھی ہمارے پچھلے سال تھے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن آج ہم کو یہ موقع میسر آ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا پاس و لحاظ رکھے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم تمام کو چاہیے کہ اس کی اہمیت بیان کریں، اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھ کر اس کا خوب انتظام کریں، اہتمام کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر میں اپنی بات کو، گفتگو کو ختم کروں گا۔ جو کوئی بندہ اس مہینے میں خوب عبادتیں کرتا ہے، اس مہینے میں خوب ریاضتیں کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں بندہ اگر نفل میں ایک کام کرتا ہے، ایک نفل کام کرتا ہے، ایک نفل عبادت کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو دوسرے ماہ میں فرض کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس ماہ میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو دوسرے ماہ میں 70 فرضیں ادا کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ اس مہینے کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، اس مہینے کی تعظیم نہیں کرتا، اہمیت کو بجا نہیں لاتا، رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جبرائیل علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے، صحابہ نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی سیڑھی پر اپنا قدم اقدس رکھے تو سرکار نے آمین فرمایا۔ جب خطبہ ختم ہوا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم